رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح و شام کیسے گزارتے تھے؟ فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ نماز فجر پڑھ کر تسبیحات ذکر کے بعد مسجد ہی میں جائے نماز پر آلتی پالتی مار کر 4 زانوں بیٹھ جاتے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پروانہ وار آپ کے پاس آ کر بیٹھ جاتے۔ یہی دربار نبوت تھا، یہی حلقہ توجہ تھا، یہی درسگاہ نبوی ہوتی تھی، یہی محفل احباب بنتی تھی، یہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزول شدہ وحی سے صحابہ کرام کو مطلع فرماتے تھے، یہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیوز باطنی اور برکات روحانی کی بارش ان پر فرماتے، یہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کے مسائل، معاشرت کے طریقے، معاملات کے ضابطے، اخلاق کی باریکیاں ان کو تعلیم فرماتے، لوگوں کے آپس کے معاملات اور مقدمات کے فیصلے فرماتے۔ اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے دریافت فرماتے کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو بیان کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب سنتے اور اس کی تعبیر فرماتے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی فرماتے کہ آج میں نے یہ خواب دیکھا ہے، پھر خود ہی اس کی تعبیر بیان فرما دیتے۔ پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ معمول ترک فرما دیا تھا۔ کبھی صحابہ کرام گفتگو کے درمیان ادب کے ساتھ زمانہ جاہلیت کے قصے بیان کرتے، قصیدے اور اشعار سناتے یا مزاح کی باتیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے رہتے، کبھی ان پر مسکرا بھی دیتے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشراق کے نوافل پڑھتے۔ اکثر اسی وقت مال غنیمت یا لوگوں کے وظیفے تقسیم فرماتے۔ جب آفتاب یعنی سورج نکل کر دن خوب چڑھ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ الضحیٰ یعنی چاشت کی نفلیں کبھی 4 کبھی 8 رکعت پڑھ کر مجلس برخاست فرماتے، اور جن ام المومنین کی باری ہوتی ان کے گھر تشریف لے جاتے، وہاں گھر کے کاموں میں مصروف رہتے۔ اکثر گھر کے مختلف کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی انجام دیتے۔ دن میں صرف ایک بار کھانا تناول فرماتے، دوپہر میں آرام فرماتے۔ ظہر کی نماز باجماعت پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے بازاروں میں گشت کرتے، دکانداروں کا معائنہ و احتساب فرماتے، ان کا مال ملاحظہ فرماتے، ان کے مال کی اچھائی اور برائی جانچتے، ان کے ناپ تول کی نگرانی فرماتے کہ کہیں کم تو نہیں تولتے۔ بستی اور بازار میں کوئی حاجت مند ہوتا تو اس کی حاجت پوری فرماتے۔ عصر کی نماز باجماعت پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازواج مطہرات میں سے ایک ایک کے گھر تشریف لے جاتے، حال پوچھتے اور ذرا ذرا دیر ہر ایک کے یہاں ٹھہرتے، اور یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی پابندی سے کرتے کہ ہر ایک کے یہاں مقررہ وقت پر پہنچتے، اور سب کو معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقت کے بہت قدر شناس اور پابند ہیں۔ مغرب کی نماز باجماعت پڑھ کر اور اوابین کے نوافل سے فارغ ہو کر جن ام المومنین کی باری ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب گزارنے کے لیے وہیں ٹھہرتے۔ اکثر تمام ازواج مطہرات اسی گھر میں آ کر جمع ہو جاتی۔ مدینہ کی عورتیں بھی اکثر جمع ہوتیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت عورتوں کے دینی مسائل کی تعلیم فرماتے۔ گویا یہ مدرسہ شبینہ اور مدرسہ نسواں قائم ہوتا، جس میں انتہائی ادب اور پردے کے ساتھ عورتیں علم دین، حسن معاشرت، حسن اخلاق کی باتیں اس معلم عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کو
جن کی گود بچوں کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے، علم دین سے محروم اور تہذیب اسلامی سے ناآشنا نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ یہی عورتیں اپنے مقدمات پیش کرتیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا فیصلہ فرماتے۔ وہ اپنی پریشانیاں، شکایتیں، مجبوریاں بیان کرتیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو حل فرماتے۔ اگر کوئی بیعت ہونا چاہتی تو یہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بیعت فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان امور پر بیعت فرماتے کہ وہ اللہ کا کسی کو شریک نہ بنائیں گی، چوری نہ کریں گی، بدکاری نہ کریں گی، اپنے بچوں کو قتل نہ کریں گی اور کسی کو بہتان نہ لگائیں گی، اور نیک کاموں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کی خلاف ورزی نہ کریں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بیعت فرماتے اور ان کے لیے استغفار فرماتے۔ یہ مدرسہ نماز عشاء تک قائم رہتا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء کو مسجد جاتے اور تمام عورتیں اپنے اپنے گھر کو واپس ہو جاتیں۔ نماز عشاء باجماعت پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شب کی قیام گاہ پر جا کر سو رہتے۔ عشاء کے بعد بات چیت کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ داہنی کروٹ سوتے۔ اکثر داہنا ہاتھ رخسار مبارک کے نیچے رکھ لیتے، چہرہ انور قبلہ کی طرف کر کے مسواک اپنے سرہانے ضرور رکھ لیتے۔ سوتے وقت سورہ جمعہ، سورہ تغابن، سورہ صف کی تلاوت فرماتے۔ پھر جب بیدار ہوتے مسواک سے دانت مانجتے، وضو کرتے، پھر تہجد کی نفلیں پڑھتے۔ کبھی نفل نماز کے سجدے میں دیر تک دعا مانگتے، پھر آرام فرماتے۔ جب فجر کی اذان ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھتے، حجرہ شریف ہی میں 2 رکعت سنت پڑھ کر وہیں داہنی کروٹ ذرا لیٹ رہتے، پھر مسجد میں تشریف لاتے اور باجماعت نماز فجر ادا فرماتے۔ یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک معمولات روزانہ۔ اس پابندی کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت یہ تھی کہ اپنے ہر کام کے لیے وقت مقرر فرما لیتے اور اس کو پوری پابندی سے نبھاتے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت کام کر لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی وقت کی کمی اور تتنگی کی شکایت نہیں فرمائی۔ یہ پوری معلومات سیرت النبی مولانا سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ کی سیرت النبی سے لی گئی ہے۔